کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے، لوگوں کے خلاف کرپشن کے جو ہے وہ جھوٹے مقدمے بنا رہا ہے، خود اسی وقت جو ہے اس قسم کی گھٹیا کرپشن میں کہ قومی خزانے کو 60 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکہ لگا کے خود 6 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ اسی ملک میں اپنے جو ہے وہ نام لگوا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف درجنوں مقدمات ہیں، لیکن گرفتاری القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں ہوئی۔ انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ 60 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں عمران خان نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ کرپشن چھپانے کے لیے القادر یونیورسٹی کا سہارا لیا۔ گرفتاری پر شور کرنے والے بتائیں کہ القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹی کون ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ عدالت سے گرفتار۔ چیئرمین تحریک انصاف کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ رینجرز کی بھاری نفری نے عمران خان کو گرفتار کر کے نیب راولپنڈی منتقل کیا۔ گرفتاری کے دوران وکلا اور رینجرز اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ عمران خان پر تشدد کیا گیا، سر اور زخمی ٹانگ پر مارا، ویل چیئر بھی پھینک دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ عمران خان کی گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس پر سماعت۔ آئی جی اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ عدالت میں پیش۔ کیا یہ گرفتاری قانونی ہے؟ چیف جسٹس کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے سوال۔ سیکریٹری داخلہ کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، لیکن نہیں معلوم کہ انہیں گرفتار کیسے کیا گیا۔ آئی ٹی اسلام آباد پولیس کا عدالت کے روبرو بیان۔ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے ایک نوٹس ملا تھا، جس کا جواب دینے کے بعد پھر کوئی نوٹس نہیں ملا۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کا موقف۔ ایڈوکیٹ جنرل رپورٹ دینے کے لیے کل تک کی مہلت طلب۔ فواد چودھری نے عمران خان کی گرفتاری عدلیہ کو بند کرنے کی مترادف قرار دے دی۔ وکلا کو تشدد کا نشانہ بنانے اور رینجرز پر اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضے کا الزام بھی لگا دیا۔ عوام سے گھروں سے نکلنے کا مطالبہ۔ تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد کے لائحہ عمل کے لیے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ عمران خان کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج۔ کارکنوں کا فیض آباد پر دھرنا، سری نگر ہائی وے پر بھی احتجاج۔ لاہور میں زمان پارک کے باہر ڈنڈا بردار مشتعل کارکنان کی توڑ پھوڑ۔ لبرٹی چوک، اکبر چوک، مین پیکو روڈ، ٹاؤن شپ مین کینال روڈ اور فیصل ٹاؤن میں بھی احتجاج۔ پشاور میں کئی مقامات پر احتجاج سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ مشتعل کارکنان کا میڈیا ورکرز پر حملہ۔ ڈان نیوز کی رپورٹنگ ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ رپورٹر عارف حیات زخمی۔ ڈی ایس این جی کے وین کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ سیالکوٹ، باجوڑ، ٹانک میں بھی کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ ملتان میں ڈنڈے بردار خواتین کی دکانیں بند کرانے کی کوشش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاجی مظاہرے۔ شارع فیصل پر نرسری کے مقام پر بڑی تعداد میں کارکنان جمع۔ پولیس کا کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ۔ مشتعل کارکنان نے پولیس موبائل کو نظر آتش کر دیا۔ مختلف مقامات پر احتجاج کے 22 سڑکیں بلاک۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ملیر قائد آباد پر احتجاج ختم کرا دیا گیا۔ شارع فیصل کو بلاک کرنے نہیں دیا جائے گا، ڈی آئی جی کا اعلان۔ عمران خان کی گرفتاری پر پرویز الہی کی شدید مذمت۔ گرفتاری کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام سے قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ پارٹی صدر کا وکلا پر بدترین تشدد کا الزام۔ سابق پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین علامہ ناصر عباس کی بھی عمران خان کی گرفتاری کی مذمت۔ عدلیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کے مناظر تشویشناک ہیں۔ جرمن سفیر کی تمام فریقین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ پاکستان کی ترقی کے لیے تمام فریقین کو مذاکرات کو ترجیح دینے کا مشورہ۔